نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ فرض نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آج پہلے بھی ہو چکی ہے کہ فرض نماز کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، قبر میں بھی قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر کسی شخص کی نماز درست نکل آئی تو اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سارے درست نکلیں گے، اور اگر کسی کی نماز کا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر جو اس کے باقی اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ فرض نماز جو ہے اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے چھوڑنے کی، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صحابی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، بیمار ہوں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو۔ یعنی کسی بھی صورت میں نماز جو چھوڑنے کی ہے، فرض نماز چھوڑنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اپنے کام، اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اس اہم ترین فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ شیطان جو قیامت تک لعنت کا جو موجب بنا ہے، جو اس پہ لعنت آئی ہے، وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ صرف ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے۔ ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور شیطان کا کیا اثر ہوا ہے۔ اور ہم بلا ناغہ روزانہ کم از کم جو 17 فرض رکعتیں ہیں اور 12 سنتے ہیں وہ تو ہم ادا کریں، جن کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ جو رکعتیں ہیں یہی ادا کر لیں کم از کم۔ قیامت والے دن ہمارے پاس کچھ تو ہو دکھانے کے لیے کہ اللہ چلو ہم نوافل نہیں پڑھ سکے تو ہم نے فرائض کی کسی حد تک جو جہاں تک ہو سکی وہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جو جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، ایک روایت میں 25 نمازیں اور ایک میں 27 نمازیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اگر حرم میں یہی نماز پڑھی جائے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ تو فرض نماز جو ہے اس کی میرے بھائیوں چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کے لیے اپنے کام کو چھوڑ دیں۔ ہر نماز میں جو سب سے لمبی نماز وہ عشاء کی ہے، اس میں لگتی ہیں 20 یا 25 منٹ، باقی 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ ہم اپنے رب کے آگے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے پورے دن میں کہ ہم سجدہ کر سکیں۔ اتنے ہم باغی ہو گئے ہیں اپنے اللہ کے، اس اللہ کے جس نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، رزق دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے اس کے لیے نکال لیں۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا سمجھے وہ کافروں والے عمل کر رہا ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف فرض نماز کا ہے۔ تو یہ جو فرض نماز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں کہ میں مصروف تھا، میرا کاروبار تھا، میرے غم تھے، میرے دکھ تھے، میرے کوئی بھی بہانے جو ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ صرف اور صرف یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ آخری حدیث اس سلسلے میں پہلے بھی کافی بیان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس شخص نے نماز کی دنیا میں حفاظت کی ہوگی، نماز اس کی نور ہوگی، دلیل ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی بہانہ نہیں اللہ کے سامنے کر سکے گا وہ، اور اس کا جو انجام ہے وہ قارون حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اب اس سے زیادہ تو کوئی سخت وعید نہیں ہو سکتی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کو قائم کرنے کی صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔